بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی حقیقت اور اس سے متعلق شرعی احکام کا ہم جائزہ لیں گے۔ تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی حقیقت یہ ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ہم بستری کرتے ہیں تو اس وقت عورت کے بیضہدانی سے ایک بیضہ نکلتا ہے اور مرد کا، اس کے خاوند کا جو نطفہ ہے وہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ دونوں مل کر مکس ہو کر ایک ٹیوب سے ہوتے ہوئے رحم کی طرف سفر کرتے ہیں اور اس ٹیوب کے اندر کچھ خلیات بنتے ہیں، پھر جا کے رحم میں تولید کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹیوب ہے اس کے اندر وہ خلیے نہیں بن پاتے، جس کی وجہ سے اولاد سے محرومی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اطباء حضرات نے اس ٹیوب جو ہے اس کے متبادل کے طور پر ایک مصنوعی نالی انہوں نے بنائی ہے، اور جو مرد اور اس کی بیوی کے جو مادہ منویہ ہے اس کو ملا کر اس میں مکس کرتے ہیں، وہ جب خلیات بنتے ہیں تو اس عورت کے رحم میں رکھتے ہیں، جس سے جو ہے تولید کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اور اب شرعی احکام اس کے متعلق کیا ہیں؟ شرعی احکام میں بنیادی اصول تو یہ ہے کہ جہاں بھی یہ صورت پائی جائے کہ کسی اجنبی مرد کا مادہ نکال کر اجنبی عورت کے رحم میں رکھا گیا ہے، یہ صورت جہاں بھی پائی جائے گی وہ صورت ناجائز ہوگی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل لامرئ يؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسقی ماءہ زرع غیرہ۔ جو بھی شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے پانی سے کسی اور کی کھیتی کو سیراب کرے۔ اللہ کے رسول نے یہاں کھیتی سیراب کرنے کے الفاظ استعمال کیے ہیں، زنا کا الفاظ استعمال نہیں کیا کہ اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ زنا نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی آج اگر یہ زنا کا لفظ استعمال ہوتا تو آج کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ تو زنا تو نہیں ہے، اللہ کے رسول نے تو زنا سے منع فرمایا، کیونکہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، لہٰذا اجنبیہ عورتیں تمہاری کھیتی نہیں ہیں، ان کو سیراب کرنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس حدیث سے اس کی حرمت، اس کے ناجائز ہونا ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ناجائز ہونے کے باوجود اگر ایسا کیا گیا تو کسی اجنبی عورت کے رحم میں اگر ایسا رکھا گیا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ اجنبی عورت کسی کی بیوی ہے یا غیر شادی شدہ۔ اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو چونکہ اس سے اگر یہ بچہ پیدا ہو تو وہ بچہ اس کے خاوند کا ہوگا، جس کا مادہ لیا اس کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الولد للفراش وللعاہر الحجر، بچہ جو ہے وہ اس مرد کا ہوتا ہے جس کے نکاح میں یہ عورت ہے، اور جو زنا کرنے والا ہے اس کے لیے حجر پتھر ہے، یعنی اس کو سنگسار کرنے کا حکم۔ یہاں چونکہ وہ زنا کے پرفیکٹ جو معنی ہے وہ اس پر فٹ نہیں بیٹھتا، کیونکہ زنا کے اندر وہ جسمانی لذت بھی ہوتی ہے، اور اس لیے جو ہے یہاں زنا کا حکم یعنی زنا کی حد اس پر جاری اگرچہ نہیں ہوگی، لیکن دوسرا حکم ثابت ہوگا کہ وہ بچہ جو ہے اس مرد کا ہوگا جس کی بیوی سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اور دوسری صورت اگر وہ عورت جو ہے غیر شادی شدہ ہے تو چونکہ اس کا خاوند نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ بچہ اس عورت کا شمار ہوگا جس کا مادہ لیا گیا ہے، اس کا پھر بھی اس کے ساتھ اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی زنا کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ اگرچہ اس ناجائز باپ کا اس کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے لیکن نسب اس کے ساتھ ثابت اس کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اس عورت کا بچہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ناجائز صورتیں تھیں اور ان سے متعلق جو شرعی احکام تھے وہ بھی واضح ہو گئے۔ اب جائز صورتوں کی طرف اگر ہم آئیں تو جائز صورتیں یہ ہے کہ ایک عورت کا بیضہ لیا گیا، اس کے خاوند کے نطفے کے ساتھ اس کو ملا کر اسی عورت کے جس کا بیضہ لیا اس کے رحم میں رکھا گیا، تو یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اگر اس کے رحم میں رکھنے کی بجائے اس کے سوکن کے اگر رحم میں رکھا جائے اور وہاں سے اس کی جو ہے تولید کا عمل شروع ہو، بچہ پیدا ہو، تو اب یہاں شرعی حکم یہ جو ہے اس سے متعلق ہوتا ہے کہ اس بچے کی ماں کون ہوگی۔ تو قرآن میں جو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ماں کے لیے کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور والدہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، چنانچہ اللہ نے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور دوسری جگہ فرمایا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ، کہ والدہ کا لفظ بھی ماں کے لیے استعمال ہوا۔ والدہ کا معنی جننے والی اور کا معنی ہے بیج اور جڑ، تو اس حساب سے اگر کا لفظ دیکھا جائے تو وہ اس کی ماں ہے جس کا بیضہ لیا گیا ہے، اور والدہ کے لفظ کو اگر اٹھایا جائے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جننے والی جو ہے وہ اس کی ماں ہے۔ لیکن یہ دونوں اشارت النس ہے۔ عبارت النس کی طرف ہم آئے تو دیکھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔
تو اسے ثابت ہوا کہ جس عورت کے رحم میں اس کی پرورش ہوئی ہے اور وہ جس سے پیدا ہوا ہے وہ بچہ، تو وہی اس کی ماں ہے۔ لہٰذا میراث کے حق میں اگر یہ جننے والی ماں جو ہے یہ اگر فوت ہوتی ہے تو اس کی میراث میں سے اس بچے کو حصہ ملے گا۔ اور اسی طرح جو ہے یہ بچہ جو ہے اس کے پاس پیسے ہیں اور یہ مر جاتا ہے تو اس کی ملکیت میں جو کچھ رہتا ہے وہ اس کی ماں جو ہے جس نے اس کو جنا ہے وہ اس کی میراث میں حقدار ہوگا، جو دوسری والدہ ہے وہ حقدار نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دوسری جو ماں ہے اس کا جو چونکہ باعث استعمال ہوا ہے تو جیسے کا لفظ ہے اس حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس کا جز ہے تو یہ بھی تو اس کی ماں ہونی چاہیے۔ تو ظاہر بات ہے یہ تو ویسے تو پہلے سے یہ اس کی جو ہے والد سوتیلی ماں ہے، اس کے والد صاحب کی منکوحہ ہے، اور والد کی منکوحہ تو ماں ہی ہوتی ہے، لہذا کوئی ایکسٹرا کوئی شرعی احکام سے متعلق نہیں ہوتے، کیونکہ وہ احکام پہلے سے متعلق ہے کہ وہ اس کے لیے اس کی والد کی بیوی ہونے کی وجہ سے اس بچے کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اس سے جو بچے ہوں گے ظاہر بات ہے وہ اس کے والد کے نطفے سے ہوں گے تو وہ پہلے سے اس کے لیے حرام ہے۔ ہاں البتہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس عورت کو اگر طلاق ہو جائے اور وہ کہیں اور جائے کسی اور جگہ شادی کرے، وہاں سے اس کے بچے اگر پیدا ہوتے ہیں تو ان بچوں کا اس کے ساتھ جو ہے کیا تعلق ہو سکتا ہے، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس سوال میں جزیت اور بعضیت کا مسئلہ ہے۔ جس طرح رضاعت کی وجہ سے ایک اجنبیہ عورت کا دودھ اگر بچہ پیتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے یہ اس کا بچہ شمار ہوتا ہے اور اس کے بچے اس کے جو ہے بھائی بہن شمار ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی جزیت اور بعضیت کی وجہ سے اس کے بھائی بہن شمار ہوں گے، یہ اس کی ماں جو ہے چونکہ اس کا باعث استعمال ہوا ہے تو یہ اس کی ماں ہی شمار ہوگی، لیکن میراث وراثت وغیرہ کے احکام میں نہیں، حرمت کے احکام میں، حرمت مصاہرت کے احکام میں یہ اس کی ماں کی طرح ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے اس سے متعلق شرعی احکام تھے۔ اب یہ جائز صورتوں پر بھی بعض علماء نے سوالات اٹھائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے، اس میں بھی کچھ ایسی قباحتیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لیے جو ہے جلح کا عمل کرنا پڑتا ہے، یعنی اپنے مادہ کو وہ نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ یہ جو جلح کا عمل ہے اس کے ممنوع ہونے کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ استمنا بالید، یعنی اپنے ہاتھ سے جو ہے اپنے مادہ کو نکالنا، یہ ایک وجہ تو یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ناکح الیدی ملعون، جو آدمی اپنے ہاتھ کے ساتھ نکاح کرتا ہے وہ کیا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر خود نہیں نکال رہا، اپنی بیوی کے ذریعے اپنے اس مادہ کو نکال کے وہ ڈاکٹروں کو دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ تو یہاں حل ہوتا ہے۔ اور اگر جرح کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے وَذَلِكَ وَعْدٌ خَفِيٌّ، یہ کیا ہے، زندہ درگور کرنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا تھا جب صحابہ کرام عازل کرتے تھے، یعنی اپنے مادہ کو اپنی بیوی کے رحم تک پہنچنے سے روکنے کے لیے وہ باہر انزال کرتے تھے۔ تو جیسے کہ آتا ہے كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنزِلُ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وَذَلِكَ وَعْدٌ خَفِيٌّ، یہ جو مادہ حیات کو تم ضائع کرتے ہو نا، یہ بھی کیا ہے، یہ زندہ درگور کرنے کی طرح ہے۔ وعد زندہ درگور کرنا ہے لیکن خفی، تو اس کو بھی اللہ کے رسول نے کیا درست نہیں قرار دیا۔ تو وجہ کیا ہے، وہ مادہ حیات جس نے آگے جا کر انسان بننا ہے اس کو آپ جو ہے پہلے ہی ضائع کرتے ہیں، یہ ایسے جیسے کہ آپ نے انسان کو ضائع کیا۔ تو اس حدیث سے یہ مفہوم ثابت ہو رہا ہے۔ تو یہاں چونکہ وہ جو بچے کے حصول کے لیے، ایک انسان کی پیدائش کے لیے اس چیز کو حاصل کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس حدیث کو یہاں فٹ کر کے اس کو ناجائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری وجہ ناجائز ہونے کی بتاتے ہیں کہ اس میں بے پردگی ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو ضرورت کی وجہ سے بعض ممنوع چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہیں۔ اصول قاعدہ یہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت جو ہے وہ ممنوع چیزوں کو مباح کرتی ہے، اور فقہ کی کتابوں میں یہ عبارت موجود ہے ولا يباح النظر ولا يباح المس والنظر الى ما بين السرة والركبة الا في حالة الحاجة، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو پردے کی جگہ ہے اس کو ہاتھ لگانا یا اس کی طرف نظر کرنا یہ جائز نہیں ہے مگر اس صورت میں جب کہ ضرورت ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ایک ضرورت ہے، بچے کی پیدائش جو ہے، بے اولاد رہنا، بے اولاد جوڑے کے لیے بچہ پیدا کرنا یہ ان کی ضرورت ہے، لہٰذا اس ضرورت کی وجہ سے یہ درست ہونا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے اس میں کوئی ایسے صدر کھولنے والا وہ ایشو بھی نہیں ہے، کیونکہ جب یہ عورت کے رحم تک اس کو انجیکشن کا ذریعے پہنچانا ہے تو ظاہر بات ہے وہ یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے خاوند کو یہ طریقہ سکھایا جائے اور وہ اس کو وہاں تک پہنچائے۔ اگر یہ اس کے خاوند کے لیے ممکن نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کسی
خاتون ڈاکٹر کے ذریعے کام کیے جائے تو، اور وہ بھی حد تر امکان جو ہے کم سے کم جو ہے وہ سطر کھول کر اس چیز کا، اس عمل کو کرے تو یہ درست ہے. تو یہ کوئی ایشو یہاں بھی نہیں بن رہا. اور تیسرا جو ہے اس کے ممنوع ہونے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے فطری اور نیچرل جو طریقہ ہوتا ہے پیدائش کا اس کی مخالفت ہوتی ہے. تو یہ بھی کوئی سوال نہیں. وجہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو فطری طریقے کے خلاف، جیسے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا ایک فطری طریقہ ہوتا ہے، بچہ جو ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، لیکن کبھی جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کو آپریشن کے ذریعے غیر فطری طریقے سے اس کو باہر لایا جاتا ہے. تو یہ جائز ہے، تو اس کو کیا جاتا ہے. تو اس طرح یہ بھی ایک اس طرح کا مسئلہ ہے. اور اسی طرح حقنہ، دوائی پلانے کا جو طریقہ ہے، فطری طریقہ ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے، فطری طریقہ تو یہ ہے، لیکن حقنہ میں علماء جانتے ہیں کہ فقہ کی کتابوں میں بھی بات موجود ہے، تو اس ذریعے سے بھی دوائی دی جاتی ہے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے متعلق یہ شرعی احکام تھے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه واسترحموه انه هو الغفور الرحيم.